تو الحمدللہ میری جان چھوٹی. اس کے اور رب کے درمیان جو ایک پردہ پڑا ہوا تھا وہ اٹھ گیا. یہاں تک کہ ان کا کہنا ہے دنیا کی دولت کو جمع کر کے زکوٰۃ دینا کوئی اچھی بات نہیں، کیونکہ بخالت کنجوسی تعریف کے قابل نہیں. اس کے لیے سال میں 200 درہم جمع ہوں، پھر وہ سال بھر جمع رہیں، تب جا کر 5 درہم ان میں سے صدقہ کیے جائیں. وہ کہتے ہیں یہ کنجوسی کی بات ہے، جمع ہی کیوں کریں، جمع ہی کیوں کریں، ادھر آئے ادھر خرچ. اللہ نے دیے تو اللہ کی راہ میں اونچی. چیز کا صحیح جگہ استعمال برکت ہے. استعمال میں آئے نہیں آیا، یا فضول خرچ ہو یا ضائع، تو بے برکتی ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب دل نہیں لگتا، مزہ نہیں آتا، تو یہ ڈپریشن ہے جی، ڈپریشن بہت ہے، بیزاری کی سی حالت ہے جی، بس دل نہیں لگ رہا. تو یہ پتہ کیوں ہوتی ہے؟ یہ غلط لفظ منہ سے نکالنے سے ہوتی ہے، غلط لقمے کھانے سے ہوتی ہے. ہم لوگ کیا بولتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کیا کماتے ہیں، کیا کھاتے ہیں، اس پہ نظر رکھنی چاہیے. اگر رقم آپ کو دواؤں پر خرچ کرنی ہے تو پھر آپ کی مرضی، جو مرضی کرے. اور اگر چاہتے ہیں کہ نہیں اس میں برکت ہو تو ذرا سوچ لیجئے گا کہ زبان کیسی رکھنی چاہیے. زکوٰۃ ادا نہیں کی تو کوئی نفل بھی قبول اونچی. نفل پڑھ رہے ہیں، فرض نہیں کر رہے. حضرت غوث پاک نے بڑا پیارا سمجھایا اس کو. حضور غوث پاک فرماتے ہیں یہ نفل پڑھنا اور فرض نہ کرنا، جو ڈیوٹی ہے وہ نہیں دینا اور جو نفل ہے وہ کرنا، ایسا وہ کہتے ہیں جیسے بادشاہ خدمت کے لیے بلائے. کون بلائے؟ اور آپ وہاں پر جب پہنچیں تو بجائے بادشاہ کے غلام کی خدمت کرتے رہے. بادشاہ کی بجائے اس کے بلایا کس نے؟ اس سے نہیں مل رہا، اس کے غلام کے چکر میں لگ گئے. تو کیا ہوا؟ جو آپ کو اصل اعزاز ملا تھا وہ آپ نے خود کھویا یا نہیں کھویا؟ اونچی. تو سنو، اور پہلے رب کو راضی کرو. جو فرض ہے وہ کسی صورت معاف ہو سکتا نہیں. جو لوگ دنیاوی غرض سے رفاہی امور میں خرچ بہت زیادہ، جی چیریٹی 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 چیریٹی، ہر جگہ نام ہے جی، فلاحی ادارہ، خیراتی ادارہ، جی فلانا. تو اگر آپ کا مقصد نام ہے، کچھ نہیں ملتا آپ کو، تو میں ان سے کہوں گا ٹھیک ہے آپ چیریٹی میں دے رہے ہو، آپ نے دیا فلانے ٹرسٹ کو دے دیا، 2 لاکھ دے دیا، 10 لاکھ اس کو، اور جو زکوٰۃ بنتی ہے وہ کیوں نہیں دیتے؟ وہ بھی تو اللہ کی راہ میں دو. عوارف المعارف حضرت سیدنا شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رضی اللہ عنہ کی کتاب، وہ فرماتے ہیں وہ بندہ نادان جو قرض ادا کرنے سے پہلے تحفہ پیش کرے. حالانکہ اس پہ قرض چڑھا ہوا ہے، قرض نہیں دے رہا، تحفے دے رہا، تو جو اصل دے. تو فصل بونے والا خواہش مند کے پیداوار گھر لائے، نفع کا طالب ہوتا ہے، پہلے بیج پھر کھاد پانی وغیرہ کے لیے خرچ کرتا ہے، تب جا کے انعام پاتا ہے. اور دنیا میں رہنے والوں، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، بھلائی بھلا ہوگا، خیر ہی خیر ہے، تمہیں کوئی نقصان نہیں. دولت کی مثال کیسی ہے؟ سبزہ زار کی سی، جب بڑھ جاتا ہے کاٹا جاتا ہے. زیادہ چارہ کھانے والا کہتے ہیں جانور ہلاک ہو جاتا ہے. پیٹ بھر کے کھائے، پھر دھوپ میں جگالی کرے، پھر وہ فضلہ بار نکال دے، پھر بھوک لگی پھر کھایا. تو جو خود کو ایک ہی حالت میں رکھتے ہیں وہ اپنا حال دیکھ لیں. مالدار اکثر بیمار ہوتے ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ پوچھ رہا ہوں. مل اونر، مل اونر کا مطلب ملوں کے مالک، کارخانہ دار بڑے بڑے پرہیزی کھانے کھاتے ہیں نا؟ پوچھ رہا ہوں. بیماری ہوتے ہیں نا. مزدور کو دیکھو جناب، وہ ڈٹ کے کھاتا ہے، اور مالک جو ہے پرہیزی کھانا. تو اس کو سوچنا چاہیے، یہ غم فکریں تو انہیں لگائی ہوئی ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو پھر یہ بیماریاں اس طرح نہیں تنگ کریں گی. جمع کرنے والا مال کیا ہے؟ کوئی جواب دے دے، انعام دوں گا. ہے
ہاں ہاں صحیح جواب دیا ہے، اللہ آپ کو برکت دے۔ جمع کرنے والا مال، بالکل صحیح جواب دیا انہوں نے، جمع کرنے والا مال وہ بیوی جو ایمان میں آپ کی مدد کرے، ایمان میں مجھے آواز نہیں آ رہی، کس میں؟ نہیں یار تم مذہبی ہو، ہیں یہی ہوتا ہے نا، دنیا کی ہو، ذرا فیشن کرو تھوڑا سا، ہو مذہبی ہو، عبایا اوڑھتے ہو، مسجد جاتے ہو، پسند نہیں، اور دعائیں لینی ہو، برکتیں لینی ہو تو خوش ہو، وہ ایسی بیوی ملے جو ایمان میں اور کیا چیز ہے جمع کرنے والی بتاؤ؟ شکر کرنے والی زبان، کیا ہے؟ اور ذکر کرنے والی، شکر کرنے والا دل اور ذکر کرنے والی زبان۔ اگر ہمارے پاس یہ ہے تو ہم کامیاب، ورنہ ہم کامیاب۔ یہ جو زکوٰۃ ہے یہ اسلام کا مالیاتی نظام، مالی نظام ہے، دو بنیادیں ہیں نا، روحانی اور مادی، تو یہ مالی سرمایہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے منکرین زکوٰۃ سے جہاد کیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کچھ قبیلوں نے انکار کر دیا، ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، صرف نماز پڑھیں گے۔ حضرت ابو بکر نے ان سے جہاد کیا۔ صحابہ نے کہا جی ذرا نرم رکھو ماں، کہا نرمی کریں گے، آج زکوٰۃ کا، کل جہاد کا، پرسوں کسی اور چیز کا انکار۔ فرمایا نہیں، نبی پاک نے جو کہہ دیا ایک قدم بھی، ایک معمولی سا بھی پیچھے نہیں ہٹنا۔ کیا حکم دیا ہمیں؟ زکوٰۃ دو، پاکی حاصل کرو۔ ہم خود پاک ہوتے ہیں، مال دے کر، زکوٰۃ دے کر، صدقہ دے کر خود کو کیا کرتے ہیں؟ اس کی وجہ سے نا، مال کی وجہ سے جو میل ہم میں آ جاتی ہے وہ نکل جاتی ہے۔ بخاری اور مسلم میں حدیث موجود، یہ بندہ جو ہے نا، بندہ اس کے پاس سونے کی ایک وادی ہو، یہ کہے گا 2 ہو جائیں، کتنی ہو جائیں؟ 2 ہو جائیں گی تو کہے گا 4 ہو جائیں، 4 ہوں گی تو 8، ملٹی پلائی، ضرب دے گا۔ فرمایا بندے کے منہ کو مٹی کے سوا کوئی شے نہیں بھر سکتی۔ اللہ سے محبت کی جائے، اللہ کی راہ میں دینے کے لیے مال ہو، یہ نفس اگر زنگ آلود ہو جائے تو پھر ختم، قومی ہمدردی کا جذبہ نہ رہے تو ختم، اپنا ذاتی مفاد عزیز و جماعتی یعنی پورے مسلم برادری کا نہ ہے تو پھر ختم۔ تونگری یہ نہیں ہے کہ آپ امیر کہلائیں، رچ کہلائیں، اور تونگری تو دل کی بے نیازی کا نام ہے۔ مال حضرت عثمان کے پاس بھی تھا، مگر جب دینے کی باری آتی اللہ کی راہ میں کس طرح دیتے تھے، وہ مزاج بھی ہونا چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبہ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ ان کی مثال، ان کی کہاوت جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ایسی ہے جیسے ایک دانہ، ایک بو دیا جاتا ہے اس کو، دانے کو کہاں بوتے ہیں؟ مٹی میں۔ انبتت، قرآن پڑھ رہا ہوں، انبتت وہ دانہ اگاتا ہے۔ کیا ترجمہ کیا میں نے؟ وہ دانہ اگاتا کون ہے؟ اللہ کیوں فرما رہا ہے وہ دانہ اگاتا ہے؟ اگاتا کون ہے؟ یہاں اللہ خود فرما رہا ہے انبتت وہ دانہ اگاتا ہے، نسبت مجازی۔ اگر دانے کی طرف نسبت اللہ نے کی ہے تو اصل اگانے والا کون ہے؟ دانے کو اگانے کی صلاحیت دینے والا کون ہے؟ تو وہ اللہ دانے کو صلاحیت دے سکتا ہے، نبی ولی کو نہیں دے سکتا؟ نہیں سمجھ آئی؟
وہ اللہ جو طاقت دے رہا ہے دانے کو، وہ اپنے پیاروں کو نہیں دے سکتا؟ اونچی. اچھا شفا کون دیتا ہے؟ کیوں کہتے ہو ڈاکٹر صاحب مجھے ٹھیک کر دو؟ کیوں کہتے ہو ڈاکٹر صاحب مجھے ٹھیک کر دو، ڈاکٹر صاحب مجھے اچھا کر دو؟ اچھا کون کرتا ہے؟ کیوں کہتے ہو اس کو؟ اور جب ہو جائے فلانے ڈاکٹر کے پاس گیا اس نے اچھا کر دیا، فلانی دوا دی اس نے، دوا نے اچھا کیا یا اللہ نے؟ آپ ڈاکٹر کا نام لے دو، دوا کا نام لے لو تو فتوا نہیں، میں غوث پاک کا نام لے دوں تو فتوا کیوں لگتا ہے؟ جس اللہ نے دوا میں شفا رکھی ہے اسی اللہ نے غوث میں بھی برکت رکھی ہے. اللہ. سمجھ آ رہی ہے بات؟ پوچھ رہا ہوں. ہمارے عقیدے اگر کوئی چیلنج کرے تو پہلے قرآن تو پڑھ لے. ہم قرآن و حدیث کے مطابق مانتے ہیں. بگڑی کون بناتا ہے؟ اونچی. تو میں نبی سے کہوں، میں اگر نبی سے کہوں میری بگڑی بنا دو تو نبی کا بنانا کس کا بنانا ہے؟ نبی خود سے بناتا ہے. نبی کو اختیار کس نے دیا؟ اللہ فرماتا ہے لوگ اپنی جانوں پہ ظلم کر لیں میرے حبیب کے پاس آ جائیں. اللہ نے یہ نہیں فرمایا میرے پاس آؤ، نہیں، میرے حبیب کے پاس آ جائیں. اللہ نے راستہ خود دکھایا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، اور ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا، تجھے حمد ہے خدایا. کس نے راستہ دکھایا؟ اپنے حبیب کا. اونچی. ہم مشرک نہیں ہیں. جب اللہ کے نزدیک مشرک نہیں، تمہارے فتووں سے ہو سکتے. تم جس کے پاس مرضی چلے جاؤ، تمہاری توحید سلامت رہے. میں نبی ولی کے پاس چلا جاؤں تو میری توحید کو کوئی خطرہ نہیں ہے. تم غیر اللہ سے مانگتے ہو، میں اللہ کے پیاروں سے مانگتا ہوں. فرق نظر آ گیا نا؟ تو وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں نہیں نسبت مجازی درست نہیں ہے، امبتت کا کیا مطلب ہے بتائے نا. اللہ فرماتا ہے امبتت وہ دانا اگاتا ہے، سبع سنابل 7 بال. ایک دانے سے کتنے ہو گئے؟ 7. فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اور ہر بال میں 100 دانہ. ایک دانے سے 7 بال، ہر بال میں 100 دانہ، کتنے ہو گئے؟ واللہ یضاعف لمن یشاء. اللہ جس کے لیے چاہے زیادہ کر دے، دگنا 1400 کر دے، 2100 کر دے، جتنا چاہے کر دے. تو جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کو اتنا فائدہ، اور جو نہیں کرتے ان کا حال آپ سن چکے ہیں. یہ حدیث شریف ترمذی میں ہے. ہر سال سنتے ہو، بار بار ٹی وی پر دوسرے مقامات پر بھی جہاں جہاں لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بات کرتے ہیں یہ حدیث سنائی جاتی ہے. اللہ تعالی نے لما خلق اللہ الارض جعلت تمید، اللہ تعالی نے جب زمین بنائی تو زمین ہلنے لگی، زمین ہلنے لگی. فخلق الجبال، اللہ نے پہاڑ بنا دیے. یہ پہاڑ جتنے اوپر ہوتے ہیں اتنے ہی ان کو توڑ دیتے ہیں آپ لوگ، اور جب توڑتے ہیں تو پھر زمین میں پھر زلزلے آتے ہیں نا. یہ جو آپ کھیلتے ہیں نا زمین سے، میزائل پھاڑ رہے ہیں، اندر بم پھاڑ رہے ہیں، یہ آپ کی اپنی شامت اعمال. اللہ نے پہاڑ بنا دیے. فعاد بہا، یہ اللہ نے جب پہاڑ بنائے تو
یہ زمین ہلنا بند ہو گئی. فعاد بها علیہا فاستقرت, زمین نے ہلنا چھوڑ دیا. فرشتے یہ دیکھ رہے تھے. فعجبت الملائکہ, ہے پہاڑ اتنی طاقت والی چیز ہے کہ زمین کا ہلنا بند کر دیا. انہوں نے کہا یا اللہ, حل من خلقک شیء اشد من الجبال, تیری اس کائنات میں پہاڑوں سے زیادہ بھی کوئی سخت قوت والی چیز ہے؟ اللہ نے فرمایا ہاں. فرشتوں نے عرض کی کیا؟ لوہا. جواب ملا اونچی. لوہے سے پہاڑ کاٹ لیتے ہو یا نہیں؟ ہے پہاڑ بڑی مضبوط چیز, لیکن لوہا اس سے بھی زیادہ طاقتور. انہوں نے عرض کی فرشتوں نے یا اللہ, لوہے سے بھی زیادہ کوئی شے سخت مضبوط قوت والی؟ فرمایا ہاں آگ. لوہا آگ میں گل جاتا ہے یا نہیں؟ آگ کی قوت. یا اللہ, آگ سے زیادہ قوت والی کوئی چیز؟ فرمایا پانی. کیا پانی آگ کو بجھا دیتا ہے یا نہیں؟ یا اللہ, پانی سے زیادہ بھی کوئی سخت چیز؟ فرمایا ہوا. ہوا آ جائے پانی کو اڑاتا ہے نا, پھر طوفان آتا ہے. کتنی چیزیں ہو گئیں؟ پہاڑ, لوہا, آگ, پانی, ہوا. 5 ہو گئے. کافی ہے یا حدیث پوری کروں؟ سنیں گے. فرشتوں نے عرض کی یا اللہ, ہوا سے زیادہ بھی کوئی طاقت اشد چیز؟ فرمایا ہاں. کیا؟ فرمایا یہ بندہ مومن جو دائیں ہاتھ سے صدقہ کرتا ہے بائیں کو خبر نہیں ہوتی, وہ اس سے بھی زیادہ طاقت والی چیز. اللہ یا رسول اللہ. تو اللہ کی راہ میں دینے والا خالی رہتا جس کو شوق ہو بری موت سے بچنے کا. کیا ہو؟ کس سے بچنے کا؟ بری موت سے بچنے کا. جس کو شوق ہو وہ اللہ کی راہ میں خوش دلی سے خرچ کرے. اللہ کی راہ میں خوش دلی سے جتنا صدقہ دو گے, اللہ کی راہ میں دو گے, بلائیں ٹلیں گی, بری موت سے بچو گے, اگلا سفر بہت اچھا ہو جائے گا. اپنی اولاد کا حق مار کے نہیں دینا, مطلب اولاد کو نہیں کھلا رہے اور صدقہ کر رہے, نہیں. سارا اللہ کی راہ میں دے دیا, گھر والوں کے لیے کچھ نہیں چھوڑا, نہیں. ایسا ہاں, جس کا حق ہے وہ سمجھے, لیکن اللہ کی راہ میں جب بھی دے خوش دلی سے دے. واقعہ اصل میں رمضان سال میں ایک بار آتا ہے, موضوع یہ ہر بار بیان نہیں ہوتے, اور جنہوں نے سنے ہوئے ہیں وہ ان کو پتہ نہیں بہت زیادہ مزہ آتا ہے. جی وہ فلانا واقعہ لو, وہ بھی سنا دیتا ہوں. فقیر آتا ہے. فقیر کا لفظ ویسے مانگنے والے کے لیے نہیں کہنا چاہیے, فقیر بڑی شان والے ہوتے ہیں. گدھا اگر بھکاری اللہ کے نام پر دو, آپ کو اچھا لگتا ہے اس کا مانگنا؟ اونچی نہیں. مگر آپ دیکھتے ہیں ملک میں حالات کیسے ہیں, غریبوں کا پوچھنے والا کوئی نہیں ہے, آپ جیب سے نکال کے کچھ نہ کچھ دے دیتے ہیں. وہ جیب وہ اپنے ہاتھ میں لے کے دیکھتا ہے کہ اس میں تو نہ چائے آئے گی, نہ روٹی آئے گی, نہ کچھ. وہ کہتا ہے, پھر ہاتھ پھیلاتا ہے. آپ کو اچھا لگتا ہے؟ اب آپ کا ذرا امتحان شروع ہو گیا. پہلی مرتبہ تو آپ نے چلن دے دیا, اب آپ اپنے غصے کو قابو کر کے سوچتے ہیں ہاں واقعی یار چائے بھی نہیں آتی, آپ نے دوبارہ دے دیا. اس نے دیکھا ابھی بھی پورے نہیں, اس نے تیسری مرتبہ مانگا تو آپ کو برداشت, جاؤ جاؤ دے دیا جو دینا ہے. سخت نہیں بھی کہتے تو آپ نرمی سے کہہ دیتے ہیں بس دینا تھا, بس دے دیا جاؤ. ہیں اور کوئی غصے سے کہہ دے اٹے کٹے ہو, کماؤ کھاؤ, کیوں مانگتے ہو؟ اس طرح کی باتیں ہو جاتی ہیں یا نہیں؟ آپ کا بچہ آیا, بابا آئس کریم کھانی ہے,
نکلے گا نوٹ یا نہیں؟ دیر لگے گی، ماتھے پہ بل آئے گا، اندر کچھ مروڑ اٹھیں گے۔ اس نے لیے پیسے گیا وہ آئس کریم لینے، چھولے لینے، کچھ بھی لینے وہ لے کر آ رہا تھا، اسے آئس کریم سنبھالی نہیں، گر گئی، روتا ہوا آیا، بابا آئس کریم گر گئی، دوبارہ دیں گے یا نہیں دیں گے؟ اونچی۔ اس نے بھکاری نے کس کے نام پر مانگا تھا؟ بیٹے نے مانگا تو آپ نے بار بار دیا، اللہ کے نام مانگنے پر آپ کے منہ پر بل کیوں پڑے تھے؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے۔ وہاں تو آپ کو تیوری چڑھ رہی تھی کہ یہ مانگ کیوں رہا ہے؟ آپ نے اپنے طرف سے دینا تھا یا اللہ کے دیے میں سے دینا تھا؟ وہاں تو 1 روپیہ دیتے ہوئے آپ کے بل آ گئے، یہاں 10-20 روپے بار بار دے رہے ہیں، آپ خوشی سے دے رہے ہیں، تو پتہ چلا بیٹے سے محبت زیادہ ہے، اللہ سے محبت زیادہ۔ ایسا ہی ہے؟ سنو، بھلے 1 روپیہ دو، 98 دو، مگر جب بھی دو خوش دلی سے دو، شکر کرتے ہوئے دو کہ یا اللہ شکر ہے تو نے مجھے یہ شان دی ہے کہ میں تیری راہ میں خرچ کر رہا ہوں۔ تنگ دل ہونا، اپنے گھر والوں سے خرچ روکنا، جائز خرچ روکنا، یہ بھی درست نہیں۔ پنجاب میں ایک بہت بڑی درگاہ ہے، نام نہیں بتاؤں گا، مسئلہ سمجھانا ہے، سچا واقعہ ہے، بنایا ہوا نہیں ہے، سچا واقعہ ہے۔ پرانے وقتوں میں جب کوئی حج کو جاتا تھا 6 مہینے 8 مہینے سفر میں لگتے تھے تو مل ملا کے جاتے تھے، معافی تلافی کر کے جاتے تھے، واپس آنا ہے یا نہیں آنا، تو عادت ہوتی تھی گاؤں میں ہر ایک کے گھر میں جا کے ملنا۔ آج کل تو نا جس کے پیسے روکنے ہو تو حج کرنے چلے گئے، عمرہ کرنے چلے گئے، اعتکاف میں بیٹھ گئے، آج کل الٹا معاملہ۔ وہ بزرگ تھے ملنے والے، پڑھے لکھے، مولانا سمجھ لو، عالم سمجھ لو، اس علاقے میں ایک اللہ والے بھی تھے، بابا جی تھے، ان کے پاس بھی گئے، بابا جی السلام علیکم، میں حج کو جا رہا ہوں، ان کا اللہ مبارک کرے، سفر خیر کرے، بابا جی کوئی نصیحت، کوئی ہدایت؟ انہوں نے کہا اللہ کو اپنے سے اچھا سمجھنا چاہیے، اپنے سے بہتر سمجھنا چاہیے، لوگ تو برابر بھی نہیں سمجھتے۔ وہ جو مولانا صاحب تھے کہنے لگے بابا جی آپ جو جملہ کہہ رہے ہو صحیح نہیں ہے، یہ تو کفر کی بات ہو جائے گی، اس طرح کہنا تو غلط ہو جائے گا، آپ کیا کہہ رہے ہو؟ فرمایا مولانا صاحب بس آپ نے پوچھا تھا کوئی نصیحت تو میں نے کر دی نصیحت۔ انہوں نے بلایا خادم کو، بھی مولانا صاحب آئے حج کو جا رہے ہیں، ان کو ذرا کچھ کھانا وانا کھلاؤ۔ وہ مہمان خانے میں لے گیا، بہترین کمرہ، ان کو بٹھایا، وہاں ٹرے میں سجا کر بہترین قسم کے کھانے لایا، حالانکہ لنگر میں دال پکی ہوئی تھی جو سارے لوگ کھا رہے تھے، مولانا صاحب کے لیے وہ ٹرے میں سجا کے 2-4 چیزیں، آپ کو پتا ہے نا آج کل لوگ کہتے ہیں جی مولوی کھاتے بہت ہیں، مولوی کیا کہتے ہیں؟ بچوں کو مولوی بناؤ، پھر الٹا معاملہ، کہتے ہیں بچے کو مولوی بنا دیا تو کھائے گا کیا، اور دوسری طرف کہتے ہیں مولوی کھاتے، ایک بات کرو نا، ایک طرف کہتے ہو کھاتے بہت ہے، دوسری طرف کہتے ہو مولوی بنایا تو کھائے گا کیا؟ نہیں سمجھ آئی بات۔ یہ مولویوں کا نصیب ہے، اللہ ان کو حلوے کھلاتا ہے، نبی کی نعت پڑھتے ہیں نا، اور جن کو یہ توفیق نہیں وہ کوے کھاتے ہیں، ان کی کتابوں میں لکھا ہے کوا کھانا ثواب ہے، وہ کوا کھاتے ہیں، کائیں کائیں کرتے ہیں، ہم حلوہ کھاتے ہیں نبی کی سب سے اولا اعلی، سب سے اولا اعلی، ہمیں تو 2 روٹیاں مل رہی ہیں، نعمتیں مل رہی ہیں، سب میرے آقا کا صدقہ ہے۔ ہم کہتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے،
دینے والا ہے سچا، ہمارا نبی دینے والا ہے سچا۔ مولانا صاحب کے سامنے جب کھانے کا ٹرے آیا نا، ایک مانگنے والا آ گیا دروازے پہ، میں بھوکا ہوں مجھے کھانا کھلا دو۔ مولانا صاحب نے کہا وہ لنگر وہاں چل رہا ہے، میں مہمان ہوں، میرے لیے انہوں نے بھیجا، تو وہاں جا کے کھا لے۔ اس نے کہا یہ جتنا ہے یہ ایک آدمی کا نہیں زیادہ کا ہے۔ ان کو اچھا ادھر جا کے کھا لے۔ اب یہ کھانا چاہ رہے ہیں، وہ سامنے بیٹھا ہوا ہے، تو وہ جتنا کھانا آیا تھا نا اس میں جو لنگر کی دال تھی نا، وہ انہوں نے تھوڑا سا اس کی طرف جیسے پھینکنے کی سی کیفیت ہوتی ہے نا، اس طرح بڑھا دی۔ اس نے وہ لیا اور کھا کے